بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قابل احترام دوستو، بھائیوں، بزرگوں، آج آپ بھائیوں کے سامنے میں آیت الکرسی کی فضیلت اور اس کی اہمیت آپ بھائیوں کے سامنے بیان کروں گا. یہ بڑی عظیم آیت ہے. ہم تمام بھائی الحمدللہ اس آیت کو ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ صبح و شام کے اذکار میں بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں. لیکن اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس سے بہت تھوڑے لوگ واقف ہیں. اگر ہم اس بات کو جان لیں کہ اس آیت کی عظمت کیا ہے، اس آیت کے فوائد کیا ہیں، تو ہم بڑے تدبر، تفکر اور غور کے ساتھ اس آیت کو پڑھیں. آیت الکرسی یہ بڑی بلندی والی اور بڑی عظمت والی آیت ہے. اس کی بلندی اور اس کی عظمت کا سبب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بیان کی ہیں وہ کسی اور ایک آیت کے اندر موجود نہیں. مختلف آیتوں کے اندر تو وہ چیزیں ملتی ہیں، لیکن صرف اس ایک آیت کے اندر جو عظیم باتیں اللہ نے جمع فرمائی ہیں وہ کسی اور ایک ہی آیت کے اندر جمع نہیں ہوئی. اس کے متعلق ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا: یا ابا المنذر. ابو منذر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کنیت ہے. آپ نے سوال کیا
اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک آدم قال اللہ و رسولہ اعلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے پوچھا، اے ابو منذر، تیرے پاس یہ جو اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس میں جانتے ہو کہ سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ سب سے عظیم آیت اس پورے قرآن کے اندر الحمدللہ رب العالمین سے لے کر آخر تک عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی سوال کیا۔ جب دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آخر تک، یعنی اس آیت الکرسی کو، اس کی تلاوت کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابی بن کعب کہتے ہیں، فضرب فی صدری، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، اور ہاتھ مار کے یہ بات ارشاد فرمائی، واللہ لیہنک العلم ابا المنذر، کہ اے ابو منذر تجھے یہ علم مبارک ہو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ قرآن حکیم میں سب سے عظیم ترین آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ ویسے تو پورا قرآن ہی عظیم ہے، کیونکہ یہ کلام الہی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا نور ہے، لیکن اسی خالق نے، اسی مالک نے اپنی اسی کتاب میں سے اس آیت کو سارے قرآن میں موجود جتنی آیتیں ہیں ان آیتوں سے افضل قرار دیا ہے۔ ہمیں خبر دی ہے کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ کے نبی وہی خبر دیتے ہیں جو اللہ انہیں خبر دیتا ہے۔ تو خبر دی کہ یہ آیت پورے قرآن میں موجود جتنی آیتیں ہیں ان آیتوں سے افضل آیت ہے، عظیم ترین آیت ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث، اس میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اسم اللہ العظم فی ثلاث سور من القرآن، فرمایا کہ قرآن حکیم کی 3 سورتوں میں اللہ کا اسم اعظم موجود ہے۔ قرآن حکیم میں 3 سورتیں ایسی ہیں کہ جس میں اسم اعظم موجود ہے۔ وہ اسم اعظم فرمایا فی سورۃ البقرہ، ایک سورہ سورہ بقرہ، اور دوسرا فرمایا سورہ آل عمران، اور تیسرا فرمایا سورہ طٰہٰ۔ فرمایا کہ ان 3 سورتوں میں اسم اعظم موجود ہے۔ تابعی کہ جنہوں نے ابو امامہ سے روایت کیا وہ کہتے کہ ہم نے تلاش کیا کہ ان 3 سورتوں میں وہ کون سا نام ہے جو مشترک طور پر آیا ہے۔ تو جب تلاش کیا تو سورۃ البقرہ کے اندر یہ آیت الکرسی، اس میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورہ آل عمران میں تلاش کیا تو الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورہ طٰہٰ میں تلاش کیا وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ تینوں صورتوں کے اندر
یہ اسم الحی القیوم یہ مشترک طور پر ملا تو پتہ چل گیا کہ اسم آدم جو ہے وہ الحی القیوم ہے۔ اسم آدم میرے بھائیوں اس کی فضیلت آپ لوگوں نے پہلے بھی سنی ہوگی۔ اسم آدم وہ اسم ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا، اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ اللہ رب العزت سے سوال کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور ہم محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو۔ لہذا اگر فقیروں کو یہ پتہ چل جائے کہ جس سے ہم نے سوال کرنا ہے، جو عطا کرنے والا ہے، اس کا اگر کوئی ایسا نام لیا جائے جو اس کے نزدیک عظیم ہے، اس کو محبوب ہے اور اس کی وجہ سے وہ عطا کرتا ہے، تو فقیر جو ہے مانگتے ہوئے اس نام کو کثرت سے استعمال کریں۔ میرے بھائیوں اس چیز کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ آپ کا رب اس نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ یہ اسم آدم ہے، اور اللہ کے نبی نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ اس اسم کے ذریعے اگر تم اللہ سے سوال کرو تو اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا، تمہاری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ لہذا اس کے در کے فقیروں، اس کے در پر جب بیٹھو، اس سے جب سوال کرو تو اس سے سوال کرتے ہوئے اس اسم آدم کو کثرت سے اس خالق کے سامنے پڑھو، اسم آدم کے ذریعے اس کے پکارو، اس سے دعائیں کرو تاکہ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے۔ بڑی فائدے کی چیز ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، کئی لوگ کہتے ہیں کیسے اللہ سے مانگیں، اللہ ہماری سنتا نہیں۔ اللہ آپ کی سنتا ہے۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ سیکھو، اللہ رب العزت کو منانے کا طریقہ سیکھو، اللہ رب العزت سے کوئی چیز پانے کا طریقہ سیکھو۔ وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ، کہ دعا کس طریقے سے اللہ سے مانگی جائے اور کس طریقے سے اللہ رب العزت اس سے ہم مانگے تو اللہ عطا فرمائے، اس کے اوقات کیا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن آج چونکہ آیت الکرسی پر یہ میرا مضمون ہے، تو آیت الکرسی میں یہ اسم آدم، اس کو یاد کر لیجئے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اس اسم کے ذریعے اللہ سے دعا کیجئے۔ اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائیں، اللہ کے سامنے اپنی جھولیوں کو پھیلائیں اور اس کو پکاریں اور اس سے یہ کہیں یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، بار بار اس کے سامنے اس اسم کا اظہار کریں، بار بار اس اسم کو پکاریں، بار بار اس کی بارگاہ میں صدائیں لگائیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی جو خواہش ہے، آپ کی جو ضرورت ہے، آپ کی جو حاجت ہے، اس اللہ کے سامنے رکھیے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، اور اللہ سے مانگتے ہوئے یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ تیرے نبی نے ہمیں یہ خبر دی ہے، یہ تیرا اسم آدم ہے۔ اللہ ہمیں تیرے نبی نے بتایا ہے کہ اسم آدم کے ذریعے جو اللہ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ لہذا ہم ایمان رکھتے ہوئے اس پر تیری بارگاہ میں ہم صدائیں لگا رہے ہیں، تجھ کو پکار رہے ہیں، یا اللہ ہماری اس ضرورت کو پورا کر دے، ہماری اس خواہش کو پورا کر دے، ہمارے معاملات کو سیدھا کر دے۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ جب پکاریں گے تو میرا ایمان ہے کہ اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ لہذا اس دوسری حدیث کو جاننے کے بعد کہ آیت الکرسی کے اندر اللہ کا اسم آدم ہے، آئیں اب ایک اور حدیث سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس تیسری حدیث کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ میری ڈیوٹی رمضان کے جو صدقات آتے تھے تو اس کا ایک ڈھیر ان صدقات کا
اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگا دی. میں ہر رات اس کے اوپر ڈیوٹی دیتا. ایک رات میں نے دیکھا ایک شخص آیا خاموشی سے اور اس ڈھیر کے اوپر سے سامان چوری کر رہا ہے. غلہ اناج اس کو چوری کر رہا ہے. چادر بچھا کر اس میں وہ سامان سمیٹنے کی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور اس شخص کو پکڑ لیتے ہیں. جب پکڑ لیا تو وہ آگے سے اپنا عذر پیش کرنے لگا, اپنی مجبوریاں پیش کرنے لگا. کہنے لگا میں مسکین ہوں, میرے عیال جو ہیں بڑی تنگ دستی ہے, ہمارے گھر میں بھوک ہے اور شدید حاجت ہے, جس کی وجہ سے میں نے یہ عمل کیا ہے, مجھے چھوڑ دو, میں دوبارہ نہیں آؤں گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ترس کھایا اور اس کو چھوڑ دیا. اب وہ شخص چلا گیا. تو صبح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا, ابو ہریرہ تیرے وہ رات والے قیدی کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ انہیں خبریں دینے والا, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کے متعلق پتہ چلا. آپ نے ابو ہریرہ سے یہ پوچھا. ابو ہریرہ نے کہا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو پکڑ لیا تھا, لیکن اس نے یہ عذر پیش کیا, اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ کے نبی نے جواب دیا وہ دوبارہ آئے گا. رات ہوئی, ابو ہریرہ بھی انتظار میں تھے, کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ نبی کریم نے جو بات فرمائی ہے وہ سچ ہے. اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتظار میں ہیں. ویسے ہی ہوا جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. دیکھتے ہیں کہ پھر وہی شخص اس غلے کے ڈھیر کے پاس بیٹھا, چادر بچھا کے اس میں سے چوری کرنے لگا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اس کو پکڑ لیا. تو پکڑنے کے بعد اس کو کہنے لگے کہ تجھے کل بھی میں نے پکڑا اور چھوڑ دیا, آج پھر تو آیا ہے. آگے سے اس نے پھر بہانہ کیا, عذر پیش کیا, میں شدید حاجت میں ہوں, میرے ہاں تنگ دستی ہے, مجبوری کے عالم میں آیا ہوں, مجھے چھوڑ دو, میں دوبارہ نہیں آؤں گا. تو اس طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر جان چھڑا کے چلا گیا. صبح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے رات والے قیدی کا کیا بنا؟ فرمایا, جواب دیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے پھر اس طرح اپنا عذر پیش کیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا آج رات وہ پھر آئے گا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی. ابو ہریرہ الرٹ ہو گئے, پتہ چل گیا کہ یہ دوبارہ آئے گا, انتظار میں بیٹھ گئے. اللہ اکبر. ایسا ہی ہوا جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ شخص پھر آیا اور آ کر وہاں اس ڈھیر سے اسی طرح چوری کرنے لگا. ابو ہریرہ نے پکڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمایا اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا, تو ہر دفعہ بہانہ کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے اور پھر چلا آتا ہے, اب تجھے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا. جب اس شخص نے یہ دیکھا کہ یہ مجھے چھوڑ نہیں رہا اور اب یہ میرے بہانے کو, میرے عذر کو قبول نہیں کرے گا, تو اس نے کہا, جواب دیتا آگے سے کہتا ہے, میں تجھے ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ اگر تو رات کو اپنے بستر پر آنے سے پہلے اس عمل کو اگر کر لے تو تیرے اوپر اللہ تعالیٰ ایک محافظ کو مقرر کر دے گا, اور دوسری بات کہ تیرے قریب پوری رات شیطان نہیں آ سکے گا. پوچھا وہ کون سا عمل ہے, وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو میں کر لوں تو یہ دو فائدے مجھے ملیں گے؟ دو فائدے کیا ہیں؟ نمبر ایک کہ رات بھر تجھ پر ایک محافظ مقرر ہوگا, اور نمبر دو شیطان تیرے قریب نہیں آ سکے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بتاؤ وہ کیا ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے جواب دیا کہ جب اپنے بستر پر آئے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. رات کو اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. جب تم رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر پر آ کر آیت الکرسی پڑھ لو گے تو رات بھر
تم پر اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہوگا. وہ محافظ کون ہوگا؟ وہ فرشتہ ہوگا. وہ فرشتہ ہوگا. اور دوسری چیز کہ شیطان تیرے قریب نہیں آ سکے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے صبح کو آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ جان تو یہ کون تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات کا علم نہیں. قال ذالک شیطان قال ذاک شیطان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شیطان تھا جو خود بتا گیا ہے کہ تم مجھ سے کیسے بچ سکتے ہو. شیطان خود بتا گیا کہ تم اپنے آپ کو مجھ سے کیسے بچا سکتے ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے عزیز دوستو میرے بھائیوں واللہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو، اگر ہمارا یقین پختہ ہو، اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنے والے ہوں، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر پختہ ایمان رکھنے والے ہوں، اسی ایمان اور یقین کے ساتھ اگر یہ عمل کرنے والے ہوں تو یہ فائدہ ہمیں ضرور پہنچے. لیکن ہم سونے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا اس کا بھی جائزہ لیتے چلیں. گانے لگا کے کیا کرتے ہیں ہم؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. پاکستان میں کالج میں ہم پڑھتے تھے تو کالج لائف کے اندر ہاسٹل کے اندر ہم رہتے تھے. تو ہاسٹل میں رہنے والے سب نوجوان اور نوجوانوں کی زندگی آپ جانتے ہیں کیسی ہوتی ہے، اور خاص کر آج کا نوجوان. وہ کہتے ہیں وہ جوانی نہیں ہیں. ہائے ہائے دیکھو کہتے جوانی وہ ہے جو مستانی ہو، جوانی وہ جس کی کوئی کہانی ہو. اور کہانی کون سی؟ 2 نمبر بےخودہ فحش بےخودگی اور مستانی، کہ جو راتوں کو پوری رات جا کر فلمیں دیکھے، پوری رات جا کر گانے سنے. نیند یوں آئے کہ ٹی وی چل رہا ہے تو اس کو سلیپ پر لگا کے، سلیپ کا بٹن جانتے ہیں نا سونے کا، وہ بٹن لگا کے اس کی ٹائمنگ لگا کے یعنی سو تو اس حالت میں کہ آنکھیں آخری منظر فلموں کا دیکھ رہی ہو، یا کانوں میں ہیڈ فون لگا کے. وہاں ہاسٹل میں ہم یہی دیکھتے کہ وہاں سب نوجوان ہوتے ہیں تو جناب ہیڈ فون کانوں کو لگا کر تو پھر سوتے. ایسا کیوں؟ کہتے یوں نیند آ جاتی ہے، یوں نیند آ جاتی ہے. سونے سے پہلے آخری عمل گانے سننا، فلمیں دیکھنا، بےہودہ سین دیکھنا، یہ بےہودگی والے کام کرنا، یہ ہمارے نوجوانوں کی عادت ہے. اور جب مسائل کھڑے ہوتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، نوجوان مرد، نوجوان عورتیں اور گھروں کے اندر یہ ہمارے مسائل موجود ہیں. شیاطین نے گھروں کے اندر ڈیرے ڈال رکھے، شیاطین نے انسانوں کو دبوچ رکھا، شیاطین نے ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروباروں میں، ہماری مال جان میں، ہمارے لیل و نہار میں ہم پر اپنے تسلط جما رکھے ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ ہم بےہودگیوں کے نزدیک ہیں اور اللہ کے قرآن سے دور ہیں، اور ایسے اعمال سے دور ہیں کہ جو اعمال ہمیں اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. سونے سے پہلے ہمارا جوان یہ مسنون عمل کر کے نہیں سوتا، بلکہ سونے سے پہلے گانے سن کر سوتا ہے یا فلمیں دیکھ کر سوتا ہے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ واقعہ یہ شیطان تھا، اور شیطان جو باتیں کیا کر گیا ہے تو جھوٹا لیکن باتیں سچ کر کے گیا ہے جھوٹا لیکن باتیں اس کی سچ ہیں. میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، اس بات کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے. آئندہ جب بھی آپ رات کو اپنے بستر پر آئیں تو بستر پر لیٹنے سے پہلے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے اس آیت الکرسی کو پڑھنے کا اہتمام کیجیے.
اور اس کی تربیت بھی دیجئے اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو، انہیں اس کی تربیت دیجئے، اور اس یقین کے ساتھ کہ ہمیں 2 فائدے حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک یہ کہ رات بھر ایک فرشتہ تم پر وہ نگران کے طور پر مقرر رہے گا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تمہیں شیطان سے محفوظ رکھے۔ آئیں ایک اور حدیث سنیے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ گھر میں ان کے ایک طاق، ایک الماری، اس میں کچھ کھجوریں رکھتے تھے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اگلے دن وہ کھجوریں کم ہو جاتی ہیں، اگلے دن کھجوریں کم ہو جاتی ہیں، تو بڑے پریشان۔ ایک دن انہوں نے نظر رکھی تو دیکھا کہ کوئی عورت ہے، وہ آتی ہے اور وہ اس میں سے کھجوریں اٹھا رہی ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پکڑ لیا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو پکڑ کر کہنے لگے کہ میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلوں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ آگے سے کہنے لگی، قسم کھانے لگی، مجھے چھوڑ دو، میں دوبارہ تمہارے یہاں نہیں آؤں گی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا، وہ چلی گئی۔ دوسری دفعہ پھر آئی، ابو ایوب انصاری نے پھر پکڑا، اس نے پھر قسم کھائی، چھوٹ کے چلی گئی۔ تیسری دفعہ پکڑ لیا تو ابو ایوب انصاری کہنے لگے اب تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا، اب میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلوں گا۔ اب جب پکڑ لیا تو وہ آگے سے کہنے لگی، فقالت، آگے سے کہتی انی ذاکرۃ لک، انی ذاکرۃ لک شیئا آیت الکرسی، کہنے لگی کہ میں تجھے نصیحت کرتی ہوں کہ تم کیا کرو، آیت الکرسی پڑھو، اقراھا فی بیتک، آیت الکرسی کو اپنے گھر کے اندر پڑھا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہنے لگی فلا یقربک شیطان ولا غیرہ، اگر تم اپنے گھر کے اندر آیت الکرسی کو پڑھو گے تو اس کو پڑھنے کی وجہ سے تمہارے گھر کے اندر نہ شیطان آئے گا اور نہ ہی کوئی نقصان دینے والی چیز آئے گی۔ اگر تم اپنے گھر میں آیت الکرسی کو اگر پڑھو تو کہتی اقراھا فی بیتک، اس کو اپنے گھر میں پڑھو، فلا یقربک شیطان ولا غیرہ، تو تمہارے قریب جو ہے تمہارے گھر کے اندر نہ شیطان آئے گا اور نہ اس کے علاوہ کوئی اور نقصان دینے والی چیز جو ہے وہ تمہارے گھر کے اندر آئے گی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر یہ معاملہ ان کے سامنے بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں صدقت وہی کذوب، فرمایا بات اس نے صحیح کی ہے جبکہ وہ جھوٹی تھی اور وہ ایک جننی تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ ایک، جیسے ہمارے کہتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے جن، ایک ہوتا ہے پری، ہے بھوت، یہ جننی ہے، جن کی مؤنث ہے۔ وہ ایک جن عورت تھی جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سے آ کر سامان اٹھاتی تھی۔ یہاں ذرا ایک بات میں آپ کو سمجھاؤں گا، غور کیجئے گا۔ آج کے موضوع کا دور حاضر کے کچھ معاملات کے ساتھ تھوڑا تعلق بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے بہت سے لوگ اس بات کا اکثر شکوہ اور گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر جنات، ہمارے گھروں کے اندر شیاطین، ہمارے گھروں کے اندر بے برکتی، ہمارے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے فساد، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے مال کے اندر، ہمارے کاروبار کے اندر، ہمارے یہاں جی بڑی بے برکتی ہے۔ واللہ اس کا علاج بھی ہے انشاءاللہ، اس کا علاج بھی ہے۔ اور اس کو آخر میں کچھ چیزیں اور آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو ان جنات سے، ان شیاطین سے محفوظ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ اور جن گھروں میں یہ معاملہ آ چکا ہے اس کے لیے بھی میرے بھائیوں حل موجود ہے، قرآن و حدیث کے اندر اس کا حل موجود ہے۔ آج ہم اپنے ملکوں کے اندر جانتے ہیں کہ کتنا یہ مسئلہ بڑا بن چکا ہے۔
وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں وہاں پر بڑے بڑے پیر فقیر ملنگ مست ملنگ ننگ دھڑنگ بیٹھے لوگوں کے مال کھا رہے ہیں، لوگوں کے مال لوٹ رہے ہیں، لوگوں کے پیسے لوٹ رہے ہیں، لوگوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو ہے دو نمبری کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کر رہے ہیں، اور ان کو بتاتے ہیں کہ جناب ہم کالے علم کی کاٹ پلٹ کے ماہر ہیں، ہم جناب کالے جادو کے ماہر ہیں، کالے جادو کو بھگانے کے ماہر ہیں۔ اچھا جی کیا لوگے؟ علاج کرنے کا 50,000 لیں گے، علاج کرنے کا 20,000 لیں گے، علاج کرنے کا 50,000 70,000، نہ جانے کتنے کتنے منہ کھول کے بیٹھے ہیں۔ اور جب انسان مجبور ہوتا ہے اور اتنے پیسے جب دے سکتا ہے تو کہتا ہے جی ٹھیک ہے آپ علاج کریں، ہم آپ کو 50 60 70 لاکھ جو بھی ہے ہم آپ کو دے دیں گے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، واللہ ہم آپ کو انشاءاللہ یہ علاج بتائیں گے بغیر کسی پیسے کے، بتائیں گے بغیر کسی، نہ ہمیں کو پگڑی چاہیے، نہ ہمیں کو مرغا چاہیے، نہ ہمیں کو بکرا چاہیے، نہ ہمیں کو سوٹ کا جوڑا چاہیے، نہ ہمیں کو جوتوں کا جوڑا چاہیے، بس آپ سے دعا چاہیے، دعا کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا فرمایا؟ وہ ایک جننی ہے لیکن بات سچ کر گئی ہے۔ اس کی بات سچ ہے کہ اگر گھر کے اندر آیت الکرسی پڑھو تو تمہارے گھر کے اندر نہ شیطان داخل ہوگا اور اس کے علاوہ بھی کوئی نقصان دینے والی چیز تمہارے گھروں کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ آج حالت کیا ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر اللہ کا قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ آج حالت کیا ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گھروں میں فلمیں چلتی ہیں۔ ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گھروں میں ڈیک چلتے ہیں، ہمارے گھروں میں گانے چلتے ہیں، ہمارے گھروں میں ڈھول بجتے ہیں، ہمارے گھروں میں باجے بجتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر سے موسیقیوں کی آوازیں آتی ہیں، قرآن کی آوازیں ہمارے گھروں سے نہیں آتی۔ ہاں کبھی 2 مہینے 3 مہینے کے بعد لے آؤ کسی مدرسہ کے بچوں کو اور گھر میں لا کر قرآن پڑھا لو، قرآن خوانی کروا لو، ان کو لے آؤ، بچوں کو لے آؤ، مدرسے سے 2-3 مدرسوں کے بچوں کو پکڑو اور ان سے کہو کہ آؤ ہمارے گھر میں قرآن خوانی کر جاؤ، کیونکہ ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، آپ لوگ آؤ اور ہمارے گھروں میں قرآن پڑھ جاؤ۔ تمہیں پیسے دیں گے 20 25 50 روپے دیں گے فی پارہ پڑھنے کا، ریٹ طے ہوتا ہے، ریٹ طے ہوتا ہے، واللہ ہے۔ مدرسے کا مولوی صاحب ریٹ طے کرتا ہے، ٹھیک ہے مدرسے کے بچے لے آؤں گا، اب پڑھ دیں گے آپ کے گھر میں آ کر کوئی 4-5 قرآن تلاوت کر جائیں گے، کتنے پیسے؟ آپ کو ہم 10,000 روپے دیں گے، 20,000 روپے دیں گے، آئیے گا اور قرآن پڑھ کے چلے جائیے گا۔ اللہ اکبر۔ بلایا مولوی صاحب بھی مدرسے کے بچوں کو جمع کر کے گھر میں آئے اور آ کر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے گھر میں رہ کر وہاں پر قرآن خوانی کر کے، قرآن پڑھ کے، کھانا کھا کے، پیسے لے کر اس گھر میں سے چلے گئے۔ گھر والوں کو نصیحت نہیں کی کہ یہ اللہ نے قرآن اس لیے نہیں بھیجا کہ تم لوگوں کو اپنے گھروں میں جمع کر کے تم قرآن خوانیاں کروا لو، تم لوگوں کو گھروں میں بلا کے جمع کر کے اکٹھے کر کے پیسے دے کے یوں قرآن خوانیاں کروا لو۔ یہ اللہ نے اس لیے قرآن کو نازل نہیں کیا، اللہ کے نبی نے اس لیے یہ قرآن کی تعلیم نہیں دی۔ او میرے دوستوں، میرے یاروں، مولوی کچھ نہیں بتاتا، اس کو پیسے سے غرض ہوتی ہے، نصیحت کرنے سے اس کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ہونا تو یہ چاہیے مولوی صاحب ان کو نصیحت کرے، ان کو کہے کہ ہمیں تو کہتے ہو کہ ہم تمہارے گھروں میں آ کر قرآن خوانی کریں، بتاؤ تم قرآن پڑھتے ہو، بتاؤ تمہاری بیوی قرآن پڑھتی ہے، بتاؤ تمہارے بچے قرآن پڑھتے ہیں، بتاؤ تمہارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ مولوی یہ بات نہیں کرتا، نہ پوچھتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، خود قرآن پڑھو، اپنے گھروں میں خود قرآن پڑھو اور اپنے بچوں سے کہو وہ قرآن پڑھے، اپنی بیوی سے کہو وہ قرآن پڑھے۔ آپ کے گھروں کے اندر، آپ کے گھر کے ایک ایک کمرے کے اندر اللہ کا قرآن پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت ہو اور قرآن کی آواز سے آپ کا گھر گزرا جائے، آپ کے گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا جائے۔ کسی شیطان کی کیا ضرورت ہے؟
تم مولوی کو لا کر اس سے قرآن پڑھوا لو اور پھر وہ پڑھ کے چلا جائے، اس کے جانے کے بعد تم رات کو اپنے گھر میں ٹی وی لگاؤ، فلمیں دیکھو، ڈرامے دیکھو، تھیٹر دیکھو، گانے سنو۔ اللہ کی قسم وہ جو قرآن پڑھ کے گئے ہیں اس کی وجہ سے رحمت الہی تیرے گھر میں نازل نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے بعد جو تو عمل کر رہا ہے وہ ان چیزوں سے فرشتے ان گھروں میں آتے نہیں بلکہ ان گھروں سے چلے جاتے ہیں، ان گھروں سے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ کیا بات کروں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے معاشرے کو، باتیں کرتے ہیں جناب گھر میں برکت نہیں ہے، حالات خراب ہے۔ ہم نے خود فرشتوں کو گھروں سے نکالا ہے، ہم نے فرشتوں کے داخلے کو بند کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول رات کو اٹھا اور رات کو اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنے لگا، رات کو اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنے لگا، قرآن پڑھ رہا ہے، پاس میں گھوڑا بندھا ہوا ہے اور چھوٹا بچہ جو ہے وہ بھی پاس میں لیٹا ہوا ہے۔ تو اچانک کیا دیکھا، قرآن پڑھتے پڑھتے گھوڑا بدکنے لگا اور بچہ جو ہے وہ بھی اٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ صحابی نے قرآن پڑھنا بند کیا تو اس کی طرف دیکھا، جب اس کی طرف دیکھا تو گھوڑا روکا، بچہ چپ ہوا، پھر پڑھنا شروع کیا، تو جب دوبارہ پڑھا تو پھر گھوڑا بدکنے لگا، بچہ رونے لگا۔ صحابی دیکھتا معاملہ کیا ہے، آسمان کی طرف نظر کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی روشن قندیلیں ہیں، روشن چراغ ہیں کہ جو نیچے اتر رہے تھے، اور جب انہوں نے پڑھنا بند کیا اوپر دیکھا تو دیکھا وہ اوپر اٹھنا شروع ہو گئے، وہ چراغ جو ہیں وہ اوپر اٹھنا شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول اس معاملے کو صبح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات یہ معاملہ ہوا ہے، رات میں قرآن پڑھ رہا تھا تو میرے قرآن پڑھنے سے اس طرح ہوا کہ گھوڑا بدکنے لگا، بچہ رونے لگا، آسمان سے روشن قندیلیں میں نے دیکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قرآن پڑھ رہے تھے، تمہارا قرآن سننے کے لیے فرشتے آسمان سے نازل ہو رہے تھے، اور جب تم نے قرآن پڑھنا بند کر دیا فرشتے اوپر اٹھ گئے۔ اگر تم قرآن پڑھتے رہتے فرشتے زمین پر اترتے، اہل مدینہ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے، اہل مدینہ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ یعنی کس چیز سے فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا؟ قرآن مجید کی تلاوت سے۔ ہاں اللہ کی قسم ایمان ہے، یقین ہے، بھروسہ ہے۔ اس ایمان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس بھروسے کے ساتھ اپنے گھروں میں تلاوت کیجئے۔ آپ بھی پڑھیں، آپ کی بیوی بھی پڑھیں، آپ کے بچے بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو اللہ کا قرآن سکھائیں، اپنی بیوی کو اللہ کا قرآن سکھائیں۔ وہ تو سیکھی ہوگی، بھول گئی ہوگی، دوبارہ اس کو سکھائیں۔ عمریں ہو گئی آج 25-25, 30-30 سال، 40-40 سال، 50-50 سال عمریں ہو چکی ہیں، لیکن قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ پڑھا تھا جی، پڑھا تھا، کب پڑھا تھا؟ بچپن میں اماں نے ابا نے کسی کے پاس جو ہے داخل کرایا تھا، پڑھا تھا، پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد رکھ دیا، دوبارہ نہیں کھولا، دوبارہ نہیں پڑھا، ہم نے سنیے ذرا غور کیجئے۔ اللہ کے قرآن کو ہم، خالق کے فرمان کو ہم بچپن میں سیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، اور بہت کم ہے جنہیں یہ توفیق ہوتی ہے کہ پھر اس کے بعد اس سے جڑے رہتے ہیں، بہت کم ہے، خاص کر اس دور میں۔ اکثریت کیا ہوتی ہے، بس یہ ایک دفعہ نام ہو گیا کہ ہمارے بچے نے قرآن پڑھ لیا ہے، اب اس کے بعد دن رات محنت، کوشش، اسکول، کالج، یونیورسٹی، انگریزی اور ریاضی، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، دن رات لگے ہوئے ہیں جناب اس کے اوپر، دن رات محنت ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے قرآن کو اٹھا کر نہیں دیکھتے، اللہ کے قرآن کو نہیں پڑھتے۔ ایک دفعہ یہی عنیزہ کی بات ہے، یہاں پر اس وقت شیخ عبد الماجد صاحب ابھی یہاں عنیزہ میں تشریف نہیں لائے تھے، تو میری چھوٹی سی ذمہ داری یہاں ہوتی تھی کلاسوں کی، اور رات کو میں نام نہیں لینا چاہتا تاکہ یہ پردہ بھی رہے، کسی مؤسسہ کے کچھ ساتھی تھے، وہ 8-10 ساتھی تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جی رات آپ ہمیں، اگر رات کا ٹائم ہمیں دیں، ہمیں عشاء کے بعد تک ہماری ڈیوٹی رہتی ہے تو ہم کلاسوں میں نہیں آ سکتے، اگر
یہ ٹائم دیں کہ رات کو آپ ہماری رہائش پر آ کر اگر ہم 8-10 ہیں ہمیں قرآن پڑھا دیں. تو جب وہ سلسلہ ان کے ساتھ شروع کیا میں نے ان سے ان کی کوالیفیکیشن پوچھی آپ کی تعلیم کیا ہے. ایک نے اپنی بی ایس سی کوالیفیکیشن بتائی, ایک نے اپنی ایم ایس سی کوالیفیکیشن بتائی, ہائر ایجوکیٹڈ ہیں, کالج یونیورسٹی کی اعلیٰ تعلیم, انگلش میں ماہر, فر انگلش بولتے ہیں, دنیا کا علم, عصری علوم, بڑے زبردست ماہر اس کے اندر. تو جب قرآن کا میں نے پوچھا کتنا پڑھے ہو, رب کعبہ کی قسم ہے منبر رسول پر بیٹھا ہوں, اس جگہ پر بیٹھ کر میں آپ کو وہ بات بتانے لگا ہوں کہ جس کو سن کر اللہ کی قسم دل بڑا پریشان ہوا تھا. انہوں نے کہا, ایک دو نے تو کہا کہ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا لیکن اس کے بعد کبھی کھول کے ہی نہیں دیکھا اس لیے سارا بھول گئے ہیں, اور باقیوں نے کہا ہم نے تو کبھی پڑھا ہی نہیں, ہم نے تو کبھی الف با تا تھا بھی نہیں پڑھا. اب ان کو جب قاعدہ شروع کروایا, یقین جانیں انگلش تو ان کو آپ جانتے ہیں جو بی ایس سی کر جائے ایم ایس سی کر جائے اس کی انگلش کتنی اعلیٰ اور کتنی کمال ہوتی ہے, لیکن عربی قرآن حکیم الف با تا تھا جیم ہا خا اور پھر اس کو ملا کے پڑھنا بڑی دقت اور بڑی مشکل پیش آئے, کہنے جی زبان پر نہیں چڑھتا. یہ حالت واللہ بن جاتی ہے, پھر یہ حالت اور کیفیت ہوتی ہے کہ عصری علوم, انگلش کے ماہر, ریاضی کے ماہر, بیالوجی کے ماہر, کیمسٹری کے ماہر, اس دنیا کی جتنی بھی تعلیم ہے اس میں ماہر ہوتے ہیں, لیکن اللہ کا قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے, اللہ کا قرآن نہیں آتا ہے. ہم اپنے رب کے اس کلام سے اتنے دور ہو چکے, پھر بھاگے بھاگے آتے ہیں, آؤ ذرا قرآن خوانی کر جاؤ ہمارے گھر میں, آؤ ذرا مولوی جو ہیں ان کو کرائے کے اوپر لے آؤ, مولوی صاحب آپ کو پیسے دیں گے, قرآن پڑھ کے چلے جاؤ. اور تمہارے لیے وہ قرآن واللہ کوئی فائدے کا سبب ذریعہ نہیں بنے گا جب تک تم اللہ کے قرآن کو نہیں کھولو گے, جب تک تم اپنے گھروں میں قرآن کو نہیں پڑھو گے. تم کہتے ہو کہ مولوی آئے, دم کر جائے, پھوکا مار جائے اور ہماری بیماری بھاگ جائے, یہ جادو ٹونا جن شیطان ہمارے گھروں سے نکل جائے, کوئی مولوی آ کر پھوکا مارے نہیں. رب کعبہ کی قسم ہے اپنے آپ کے اندر اس چیز کو پیدا کیجئے, پڑھے اللہ کے قرآن کو, تلاوت کریں, خود تلاوت کریں اور اپنے گھر والوں سے کہیں کہ وہ اللہ کے قرآن کو پڑھیں. اس قرآن کی برکت سے اللہ کی قسم آپ یقین جانیں ہم نے کئی لوگوں سے یہ رزلٹ لیا ہے کہ اس کی باقاعدہ تلاوت کی وجہ سے شیطان ان گھروں سے بھاگ گیا. کہو گے نہیں جی کچھ ایسی جگہ ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہاں سے یہ معاملہ حل نہیں ہوا. مولوی صاحب میں نہیں مانتا, کہیں گڑبڑ ہم میں ہے, کہیں کوئی گڑبڑ ہے ہم میں, اس کو دیکھیے, ڈھونڈیے کہاں ہے, تلاش کیجیے. میرا تو ایمان ہے, یقین ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب تم گھروں میں سورہ بقرہ پڑھو, گھروں میں آل عمران پڑھو, کوئی جادوگر سورہ بقرہ کا, سورہ آل عمران کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب میں اللہ کے نبی کی بات مانوں یا آج اس بھائی کی بات مانوں جو کہے یہ اثر نہیں کرتا. یقیناً کو خرابی ہم میں, اللہ کے نبی کی بات جو ہے وہ بالکل درست ہے. لہذا میرے دوستوں اور میرے عزیزوں, اگر تم ان جنات سے, ان شیاطین سے اگر تم نجات چاہتے ہو, اگر تم چاہتے ہو اپنے آپ کو محفوظ کرنا, تو اس چیز کے اوپر عمل کیجیے. اللہ کے قرآن کو کثرت سے پڑھیں, گھروں کے اندر کثرت سے کریں. اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر یہ طے کریں, دیکھتے ہیں تو زیادہ پڑھتی ہے یا میں زیادہ پڑھتا ہوں. کریں مقابلہ اس کے ساتھ اس چیز کے اندر. اپنے بچوں کے درمیان مقابلہ کروائیں, اپنے بچوں سے کہیں کہ دیکھتے ہیں کہ پہلے تم دونوں میں سے 2 ہے 2, 3 ہے 3, 4 ہے 4, مقابلہ کرواؤ ان میں, تاکہ رغبت, ایک شوق پیدا ہو. دیکھتا ہوں میں تم میں سے کون پہلے قرآن ختم کرتا ہے. اس طرح اپنے گھر کا ماحول بناؤ یارو. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے یہ مسائل حل ہیں, اگر اپنی بیوی کو تم چاہتے ہو کہ تھوڑا تیز کرنا, تو ذرا لاؤ ایسا ماحول اپنے گھروں کے اندر, اس کے ساتھ ذرا اس طریقے سے
کہ دیکھتے ہیں تو پہلے قرآن ختم کرتی ہے یا میں. اپنی بیوی اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا. کیا خیال کرو گے؟ اور قرآن پڑھتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ ذرا ادب سے قرآن پڑھا کرو. ورتل القرآن ترتیلا. قرآن کیسے پڑھا کرو؟ قرآن کو وہ جو ہمارے ملکوں میں پڑھتے ہیں جانتے ہیں نا کیسے پڑھتے ہیں. بلکہ قرآن خوانی والوں کو بھی جن کو لا کر قرآن پڑھایا جاتا ہے، جس کا میں پیچھے عرض کر رہا تھا، وہ کیسے قرآن پڑھتے ہیں؟ دیکھنے والے ہوتے ہیں 10 منٹ میں پارا ختم کر کے وہاں رکھ دیتے ہیں. 10 منٹ کے اندر او بھائی تو نے کیا کیا ہے؟ مطلب میری سپیڈ ہی بڑھی ہے جی. اور تیری سپیڈ، اللہ کے بندے ہم نے کیا کرنی تیری سپیڈ؟ کیسے پڑھا تو؟ 250 کی سپیڈ نہیں ہوتی. نو 250 سے بھی اوپر ہے. پکڑا ہی نہیں جاتا مولوی. کبھی تراوی دیکھی ہے آپ نے؟ تراوی پڑھتے ہوئے مولوی پکڑا نہیں جاتا. وہ نیٹ کے اوپر بھی دیکھا ہوگا، وہ 7 منٹ کے اندر 20 تراوی پڑھائی ہے. پتہ نہیں کون سا انڈونیشیا میں کہ کہاں، انڈونیشیا میں گل 7 منٹ میں 20 تراوی. اور وہ انہوں نے دکھایا 23 رکعت پڑھائی اس نے. تو مولوی اتنا تیز تھا کہ اس کے جو مقتدی تھے وہ بیچارے اس کو پکڑ ہی نہیں پا رہے تھے. مولوی کہہ رہا تھا مجھے پکڑ کے دکھاؤ، یوں وہ پڑھا رہا تھا. سمجھ گئے نا؟ اور اسی طریقے سے یہ جو قرآن خوانی کرنے آتے ہیں نا، واللہ میں آپ کی تربیت کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ اپنے گھروں میں لا کر ان کو کہتے ہو یہاں قرآن پڑھ جاؤ. مولوی صاحب کی فیس طے کر دیتے ہو 10 15 20 ہزار روپیہ دے کر اس کو. سمجھ گئے؟ اور پڑھ کے وہ کیسے جاتا ہے، وہ خود بھی اور اس کے ساتھ آئے ہوئے بچے بھی کیسے پڑھ کے جاتے ہیں. ان کی سپیڈ دیکھنے والی 10 منٹ کے اندر پارا ختم کر کے یہ رکھ دیتے. اور میں معذرت کے ساتھ، اگر آپ غصہ نہ کریں، ہم جانتے ہیں اور رہے ہیں ہم بھی مولویوں کے ساتھ. میں خود رہا ہوں مولویوں کے ساتھ. ان مولویوں کو میں بڑی جماعتیں دیکھی ہیں واللہ. اتنا کوئی یونیورسٹی میں یا جو ہے نا مدارس میں پڑھ کے شاید ان چیزوں کو نہ جانتا ہوں جتنا میں ان مولویوں کے ساتھ رہا ہوں. میں قادیانیوں کے ساتھ رہا ہوں، میں بریلویوں کے ساتھ رہا ہوں. اور میرا بچپن سے مولویوں کے ساتھ ذرا یارانہ اور قربت بڑی رہی ہے. اس لیے میں قادیانیوں کے مولویوں کو بھی جانتا ہوں، میں بریلویوں کے مولویوں کو بھی جانتا ہوں. میں نے دیوبندیوں کے ساتھ بھی بڑی تبلیغ میں ٹائم لگایا ہے، ان کے ساتھ بھی رہا ہوں. بس شیعہ جو ہے نا ان کو زیادہ قریب نہیں. وہ مجھے بڑی نفرت تھی ان سے. پتہ نہیں قدرتی طور پر مجھے بڑے پیڑے لگتے تھے اور آج بھی لگتے ہیں. بڑے برے لگتے ہیں مجھے. ان کے قریب نہیں ہوا، ویسے ان کا مطالعہ میں نے کیا ہے. تو بات کرنے کا مقصد کہ ان مولویوں نے واللہ جس طرح اس قوم کو یرغمال بنا رکھا ہے. مولوی صاحب لے کر جاتے، ہم بھی جاتے تھے، تو وہ پارا دے رہے ہیں تو کہنے لگے 10 منٹ سے مکانا ہی ہے. 10 منٹ میں اس کو ختم کرنا ہے. پتہ ہے 10 منٹ میں ختم کرنا ہے. ایک صفحہ پڑھ لینا ہے، دوسرا ایک صفحہ پڑھ لینا ہے، دوسرا چھوڑ دینا ہے. اچھا کیسے ہوتا بعض بات کہ ہم قرآن پڑھنے بیٹھے ہوئے نا، ایک بندے کا پارا نہیں ختم ہو رہا، وہ ایمانداری سے پڑھ رہا ہے، تو دوسرا پہلے پڑھ لیتا، کہنا چلا ادھر آ میرے ساتھ پارا پکڑ، ادھر سے تو پڑھ ادھر سے میں پڑھتا ہوں تاکہ جلدی ختم کر. ادھر سے تو پڑھ اور ادھر سے میں پڑھتا ہوں، اور کہنا جلدی کر یار جلدی کر. اور یوں قرآن خوانیاں ہوتی ہیں اور یوں قرآن پڑھے جاتے ہیں. یہ کوئی فائدہ ہوگا اس کا کوئی ہے؟ اور وہ اللہ کی رحمت یوں آئے گی نہیں، اللہ کی قسم اللہ کی رحمت یوں نہیں آئے گی. تو اٹھ، تو تلاوت کر اللہ کے قرآن کی، اٹھ کے تو پڑھ، اور ٹھہر ٹھہر کے بچہ تھوڑا پڑھ لے لیکن ٹھہر ٹھہر کے ادب کے ساتھ پڑھ. اپنی بیوی سے کیا وہ پڑھے، تیرے بچے پڑھے، اپنے گھر کے کمرے کے اندر بیٹھ کے ان کو بٹھا وہ تلاوت کرے. اور ہو سکے تو اپنے گھر میں جو ٹیپ ریکارڈر پڑا ہے، کمپیوٹر پڑا، اس میں اس کی ریکارڈنگ لگا دے قرآن کی، تو وہ بھی چلے. واللہ اس کا فائدہ ہوگا تجھے، فائدہ. یہ گھروں میں موجود شیاطین، یہ جنات، اس سے تجھے نجات ملے گی. تو میں بات کر رہا تھا آیت الکرسی کی. ابھی تو صرف قرآن حکیم میں ایک آیت کی بات کر رہا ہوں. آیت الکرسی کا یہ فائدہ کہ وہ شیطان خود کہتا ہے کہ اگر تو اپنے گھر کے اندر اس آیت الکرسی کو پڑھے تو اس کو پڑھنے کی وجہ سے تیرے گھر کے اندر شیطان نہیں آئے گا، اور اس کے علاوہ بھی کوئی تکلیف دینے والی چیز وہ داخل نہیں ہوگی اگر تو اس کی تلاوت کرے. اور اس بات پر مہر لگا دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں درست
لہذا پڑھو گے؟ مولویوں سے پڑھانا ہے، خود پڑھنا ہے؟ خود پڑھنا ہے انشاءاللہ. اور صرف آیت الکرسی نے پورا قرآن پڑھو، شروع سے آخر تک پڑھو اس کو. کوشش کرو کہ مہینے میں قرآن ختم ہو آپ کا. اور اگر نہیں کر سکتے مہینے میں، اچھا ہونا یہی چاہیے، اور نہیں کر سکتے 2 مہینے میں ختم کرو. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک اور حدیث سن لیجئے، ٹائم بھی دیکھ لیں. ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابی ہیں، ان کا بھی معاملہ یہی بنا کہ وہ کھجوریں تھیں ان کے گھر میں تو چوری ہوتی تھی. لگتا ہے ان کو کھجوروں سے بڑا پیار ہے. کھجوریں تھی، وہ چوری کرتا. اس صحابی نے اس کو پکڑ لیا، صحابی ابی بن کعب ہے، پکڑ لیا اور پوچھا اس سے کون ہے؟ انسان ہو کہ جن ہوں؟ اس نے بتایا کہ میں جن ہوں. اس نے بتا دیا کہ میں جن ہوں. ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں کہ تم سے اگر محفوظ رہنا ہو تو کیا کریں؟ تم سے اگر محفوظ رہنا ہو تو کیا کریں؟ اس جن نے جواب دیا، اس شیطان نے جواب دیا، کہنے لگا اگر کوئی صبح کے وقت میں آیت الکرسی پڑھ لے تو شام تک ہم سے محفوظ رہے گا، اور جو شام کو آیت الکرسی پڑھ لے وہ صبح تک ہم سے محفوظ رہے گا. اگر وہ صبح کو پڑھ لے تو شام تک محفوظ، اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک محفوظ رہے گا. میں نے شروع میں عرض کیا تھا پڑھتے ہوں گے، لیکن آپ کو اس کے فوائد شاید معلوم نہ ہو کہ اس کے فوائد کیا ہے، اس کی عظمت کتنی ہے. اور چونکہ عظمت معلوم نہیں، فائدے معلوم نہیں، بہت سے پڑھتے نہیں، اور جو پڑھتے بھی ہیں وہ بے خیالی بے دھیانی میں پڑھتے ہیں. پڑھتے کیسے ہیں؟ بے دھیانی میں، اور فر پڑھ کے نہیں. ایک نصیحت یہاں اور کروں گا، مجھے امید ہے کہ اگر آپ اس بات پر عمل کریں گے اللہ آپ کو بھی اجر عطا فرمائے گا، مجھے بھی اجر ملے گا. آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو. کیسے پڑھا کرو؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. اس کو آہستہ آہستہ پڑھو، اور گھڑی کے اوپر ٹائم ذرا دیکھ لو کتنا ٹائم لگے گا. واللہ 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا. اگر تم یوں ٹھہر کر اگر پڑھو نا، ٹھہر کے 1 منٹ میں تم یوں ٹھہر کے اس کے معنی میں تدبر کر کے غور کر کے اگر تم پڑھو گے، یہ فوائد رب کعبہ کی قسم ہے، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ کہ جب یہ عمل کرو گے تمہیں یہ فوائد حاصل ہوں گے. تو کیا کہا؟ اس جن نے، شیطان نے خود بتایا کہ تم مجھ سے کیسے بچ سکتے ہو. اگر صبح پڑھ لو گے تو شام، اور اگر شام کو پڑھ لو گے تو صبح تک تم اپنے آپ کو مجھ سے محفوظ رکھ سکتے ہو. ان حدیثوں سے 3 باتیں ہمیں پتہ چلی جو اب ہم نے یاد رکھنی ہے. نمبر 1، بستر پر لیٹنے سے پہلے فائدہ کیا ہوگا؟ ہاں یاد ہے ماشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ ایک نگران کو مقرر کر دے گا. اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا. اچھا دوسری چیز، ہاں گھر میں پڑھو. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو واقعہ ہے، گھر میں پڑھو تو کیا ہوگا؟ شیطان نہیں آئے گا، اور کوئی نقصان دینے والی چیز بھی. اور یہ تیسری چیز یہ کیا ہے کہ اگر صبح کو پڑھ لو تو شام تک، اور اگر شام کو پڑھ لو تو صبح تک محفوظ. اب کرو گے انشاءاللہ، آرام سے پڑھو گے تو کی بات ہے. فائدہ کس کا ہے؟ میرا یا آپ کا؟ آپ سب کا. اپنی بیگم کو بھی سکھاؤ گے، فون کر کے اس کو بتاؤ، ٹھیک ہے؟ اور اس کو بولو کہ بچوں کو بھی سکھائیں، ٹھیک ہے؟ بچے بھی پڑھیں، آپ کی بیگم بھی پڑھیں، گھر میں سب پڑھیں انشاءاللہ. اور ہمارا سہارا یہی ہے، ہمارا سہارا یہی ہے. اور ایک بات میں یہاں ضرور عرض کروں گا، غور کیجئے گا، تدبر کیجئے گا، ذرا دھیان کیجئے گا.
اگر اس کے باوجود آپ یہ سمجھیں کہ مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، بعض وقت ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اللہ اپنے بندے کو آزمانا چاہتا ہے اور ان آزمائشوں میں صبر دے کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، تو اگر کوئی معاملے کے حل میں دیر ہو رہی ہو تو مایوس نہ ہونا، تو مایوس نہ ہونا، اس پر صبر کرنا، تیرا صبر کرنا تیرے کام آئے گا، اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا، اپنے یقین کو پختہ رکھنا، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ میرے رب نے یہ بات کہی ہے، یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے، میرا ایمان ہے، میں اس کو مانتا ہوں، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، اگر اس کا فائدہ مجھے یہاں دنیا میں نہیں ہو رہا تو ایمان ہے، یقین ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے اس کا فائدہ ضرور پہنچے گا۔ دیکھو نا، کوئی عورت کا واقعہ آپ نے سنا ہے نا، ہمیں آخرت کا فائدہ چاہیے کہ نہیں چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی جنتیں عطا فرما دے۔ اگر علاج کے باوجود اگر ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود نہیں ہو رہا، تو پھر اللہ کی آزمائش ہے، میں صبر کرتا ہوں اور اس پر اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہوں۔ وہ عورت کا جو معاملہ تھا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، اس کو دورے پڑتے تھے اور اس کے ساتھ اس کا سطر بھی کھل جاتا تھا، تو آئی کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ معاملہ ہے، مجھے دورے پڑتے ہیں اور اس کے ساتھ میرا سطر کھل جاتا ہے، میرے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ لے، اگر صبر کرتی ہے تو صبر کر لے، اس کے بدلے میں تیرے لیے جنت ہے، اور اگر کہتی ہے تو دعا کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیسی عورتیں تھی وہ، کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنت ملتی ہے تو میں اپنی اس بیماری پر صبر کر لیتی ہوں، میں اپنی اس بیماری پر صبر کر لیتی ہوں، بیماری کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بیماری موجود رہے، دورے پڑتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے عوض میں جنت سودا منظور ہے۔ صرف ایک گزارش ہے، اللہ سے یہ دعا کر دیں کہ جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو میرا سطر نہ کھلے، میرا سطر نہ کھلے، میں بے پرد نہ ہوں۔ یہاں سے یہ بات نہیں سمجھ میں آئی کہ کتنی حیا والی تھی اس وقت کی عورتیں، سبحان اللہ، کیسی حیات تھی ان کے اندر، کہ بیماری کے باوجود، کہ جبکہ اس وقت اس کے اوپر اس چیز کا کوئی واللہ بوجھ نہیں، کوئی اس کے اوپر اس کا گناہ نہیں، اگر اس کی بیماری، اس کے بے ہوش ہونے کی وجہ سے، اس کے دورے کی وجہ سے اس کا صدر کھل جائے، اس کا پردہ کھل جائے، تو اس پر اس کو کوئی گناہ کہ ہے نہیں۔ لیکن اس کے باوجود یارو وہ کیسی طاہر مطہر ہستیاں تھیں کہ ان کو اس شکل کے اندر بھی یہ چیز گوارا نہیں تھی کہ ان سے کوئی ایسا عمل ہو کہ جو اللہ کو ناپسند ہو۔ حیا، غیرت، ایمانی غیرت، اور یہ حیا تھی۔ اور آج جس معاشرے میں تم رہ رہے ہو، مولوی صاحب کے پاس آتی ہے ایک خاتون اور جناب پوری بند سمر کے آتی ہے، مولوی صاحب کے پاس ہے یہ دم کروانے کے لیے، جاؤ دیکھو، دیکھا آپ نے کبھی دم کروانے کے لیے جاتی ہیں جب پیروں کے پاس ہیں؟ اللہ اکبر، ایسے ایسے ڈرامے ہیں، ایسے ایسے ڈرامے، واللہ فتنوں کا دور ہے۔ پیروں کے پاس آ رہی ہیں، بند سمر کے آ رہی ہیں، کیا کرنے آئی ہو؟ جن اتروانے آئی ہو، جادو اتروانے آئی ہو، اور پیر صاحب بھی آگے بیٹھے ہیں جناب، ان کے اندر بھی کوئی شرم و حیا نہیں، اور جو آئی ہے اس کے اندر بھی نہیں، اور جو اس کو لے کر آیا ہے اس کا خاوند یا بھائی یا بیٹا، اس کو بھی کوئی شرم و حیا نہیں ہے، بیٹھ جاتی ہے سامنے، پیر صاحب ان کے ہاتھوں کو پکڑتے ہیں، ان کے جسم کو ہاتھ لگاتے ہیں، یہ کیا کر رہا ہوں؟ دم کر رہا ہوں، یہ میں علاج کر رہا ہوں، اور جسم کے واللہ ایسے ایسے حصوں پر وہ ہاتھ پھیرتے کہ جن کا نام لیتے ہو شرم آتی۔ یہ آج ہمارے معاشرے کی حالت ہے، بیٹھے وہاں پر عزتوں کے لٹیرے، یہ علاج ہو رہا ہے، یہ دم ہو رہا ہے، اور آپ یقین جانیں ہمارے جہالت، اتنی جہالت ہے، اتنی جہالت ہے، لوگ اپنی جوان لڑکیوں کو مزاروں درباروں پر لے جا کے
وہاں پر ان مزاروں اور درباروں پر چھوڑ آتے ہیں. کیوں چھوڑ آتے ہیں؟ کہتے ہیں یہاں پر اس مزار پر رہو, اس دربار پر رہو, اور یہاں پر رہ کر یہاں کے جو مجاور ہیں ان کی خدمت کرو, اس مزار اس دربار والے کی یہاں پر جو ہے صفائی وغیرہ اس مزار اور دربار کی کرو, یا مجاوروں کی خدمت کرو. اکیلی لڑکیوں کو, جوان لڑکیوں کو چھوڑ کے آتے ہیں. یہ آج ہماری حالت ہے, یہ آج ہمارا معاشرہ ہے, یہ گندگی اور غلاظت ہے. اللہ اکبر, اللہ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے. اور کہاں وہ معاشرہ ہے. اللہ کے نبی, میں صبر کر لوں گی صلی اللہ علیہ وسلم, بس دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے, میرا یہ سطر نہ کھلے, بس اللہ تعالیٰ اس معاملے میں میری مدد فرمائے, مجھ پر رحمت فرمائے. اللہ کے نبی نے دعا فرما دی. اس کے بعد اس کو دورے پڑتے رہتے تھے, لیکن اس کا سطر نہیں کھلتا تھا. اس نے اس کی وجہ سے صبر کیا, اس بیماری کی وجہ سے, سمجھ گئے. تو اللہ کے نبی نے اس کو جنت کی بشارت دی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنے شاگردوں کو بتایا کرتے تھے, کہا کرتے تھے اگر کسی نے زمین پر چلتی پھرتی جنتی عورت کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو. اور وہ واقعہ بتایا کرتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو میرے دوستو, اگر کبھی کوئی معاملہ آپ کا درست نہ بھی ہو تو اللہ سے مایوس نہیں ہونا, اس پر یقین پختہ رکھو. یا اللہ, میں تیری بارگاہ میں یہ امید رکھتا ہوں, پہلی بات تو ایمان اور یقین کے ساتھ ایسے عمل کرتے رہیں, یہ جو سنت کے مطابق عمل ہے ان کو جاری رکھیں. اللہ کی رحمت ہو جائے تو الحمدللہ, اور اگر پھر بھی کوئی معاملہ حل نہ ہو تو صبر کے ساتھ اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے یہ امید رکھیں کہ کل قیامت کے دن اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب ضرور دے گا. میرے بھائیو, دنیا کی مصیبتوں سے بڑی مصیبت آخرت کی مصیبت ہے. دنیا کی مصیبت کی ایک لمٹ ہے, اور آخرت کی مصیبت وہ بہت بڑی اور ختم نہ ہونے والی. اگر رب کائنات ہمیں اس آخرت کی مصیبت سے, وہ آخرت کا دن جو 50,000 سال کے برابر ہے, 50,000 سال کے برابر, اس دن کی مصیبتوں, تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچا لیں, تو یہ دنیا کے 5, 10, 15, 20 سال جو ہیں اس میں ہم صبر کر لیں تو کیا خیال ہے, سودا گھاٹے کا ہے یا فائدے کا ہے؟ اللہ ہم کی توفیق دے. اب 2 حدیثیں اور سناتا ہوں اور بات کو ختم کر دیتے ہیں. ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ فرماتے ہیں کہ من قرأ آیت الکرسی فی دبر الصلاۃ المکتوبہ کان فی ذمۃ اللہ لصلاۃ الاخرى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ جس کسی نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا, جس انسان نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا, وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے, وہ اللہ کی ذمہ داری میں. اور جو اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا انشاءاللہ وہ ضائع نہیں ہوگا. دوسری نماز تک جس نے فجر پڑھی, فجر پڑھنے کے بعد اس نے آیت الکرسی سیمان اس یقین کے ساتھ پڑھی کہ اس کی وجہ سے میں اللہ کی ذمہ داری میں, اللہ کی نگرانی میں, اللہ کی حفاظت میں آ جاؤں گا. وہ ظہر تک اللہ کی قسم اس حدیث کے مطابق وہ اللہ کی نگرانی میں, اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا. اور پھر جس نے ظہر کے وقت پڑھا وہ عصر تک محفوظ ہو گیا, جس نے عصر کے وقت پڑھا وہ مغرب تک محفوظ ہو گیا, جس نے عشاء کے وقت پڑھا وہ فجر تک محفوظ ہو گیا. جو 5 نمازوں میں پڑھتا رہا وہ دن رات اللہ کی حفاظت میں آ گیا. اب آیت الکرسی اسی یقین کے ساتھ پڑھنی ہے انشاءاللہ. ہو گیا. آخری حدیث سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنع من دخول الجنۃ الا الموت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے, فرض نماز کے بعد جو کوئی بھی آیت الکرسی پڑھتا ہے, فرمایا اب اس کے درمیان اور جنت کے درمیان رکاوٹ اب صرف اس کی موت ہے. یعنی اگر اس کو موت آ جائے تو مرنے کے بعد کدھر جائے گا؟ ہائے 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 سبحان اللہ. اور کیا چاہیے؟ اور جنت سے بڑھ کر اور کیا چیز چاہیے؟
جنت سے بڑھ کر اور کوئی نعمت ہے؟ اور جنت سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں واللہ. جنت کبھی تذکرہ کریں گے، پورا موضوع جنت پر بیان کریں گے انشاءاللہ. کی خیال ہے؟ ٹھیک ہے، پتہ چلے کہ جنت کیا ہے. بس چلتے چلتے ایک بات سنا دیتا ہوں. درس میرا اور بھی ہے. ابھی تو میں نے آیت الکرسی پڑھ کے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی تھوڑی سی کرنی تھی، لیکن ٹائم 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے، تو میں آپ کو کسی امتحان میں ڈالنا نہیں چاہتا. اگلی دفعہ ایسا نہ ہو آپ شیخ صاحب سے کہہ دو وہ محمد کو نہ بلانا. ٹھیک ہو گیا؟ تو میں چاہتا ہوں میرا رابطہ رہے، آپ لوگوں سے تعلق رہے، اور آپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. تو اس لیے میں اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر مشائخ پہ چھوڑتا ہوں. وہ آپ کو کبھی اس کا ترجمہ بھی پڑھا دیں گے اور اس کی تفسیر بھی کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ جنت چاہیے نا؟ اگر چاہیے تو پھر یہ عمل کیجئے گا. جنت بڑی عظیم چیز ہے، بڑی عظیم. واللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہاں پر جو اللہ نے آپ لوگوں کے لیے حوریں رکھی ہیں. کیا رکھی ہیں؟ حوریں چاہیے؟ نہیں چاہیے لگتا. نہیں آپ کو نہیں چاہیے. آپ کی آواز تو یوں نکلی جیسے آپ کو چاہیے. لیکن گناہ کی بات کی میں نے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں آپ کو دوں گا یہ، تو پھر کیا حرج ہے اس میں؟ چاہیے تو پھر آواز کیوں نہیں نکل دیتا؟ جس کو جنت کی حور نہیں چاہیے وہ ہاتھ کھڑا کرے، اور جس کو چاہیے وہ کھڑا کرے. جس کے ہاتھ نہیں کھڑے اس کو نہیں ملے گی. اللہ دیکھ رہا ہے. کئیوں نے نہیں ہاتھ کھڑے کیے. اللہ کے بندو مجھے چاہیے بھائی، آپ کو نہیں چاہیے تھا. استغفر اللہ. ہاں استغفر اللہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی گناہ کی بات ہے؟ اللہ نے بطور انعام رکھا ہے. سمجھ گئے؟ نعمت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر وہ جنت کی وہ عورت زمین پر ایک جھلک صرف کرا دینا، ایک جھلک، تو مشرق و مغرب کے درمیان روشنی ہو جائے، اور مشرق و مغرب کے درمیان فضا جو ہے وہ معطر ہو جائے، خوشبودار ہو جائے. اور جو اس کے سر پر دوپٹہ ہے، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اللہ اکبر. یا اللہ وہ جنت کیسی ہے کوئی نہیں جانتا اس کو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ وہ جنت ایسی ہے کہ جس کو آج تک نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، اور یہاں تک کہ کسی کے دل میں اس کا خیال تک نہیں گزرا. تو اگر اس جنت کو چاہتے ہو تو ان چیزوں کا اہتمام کیجئے. آیت الکرسی کو پڑھتے ہوئے یہ خیال رکھیں، اہتمام کے ساتھ پڑھیں کہ اس کی وجہ سے جنت مل سکتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی حفاظت میں آئیں گے، اس کی وجہ سے اور بڑے فوائد ہوں گے جو پیچھے میں نے بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرما دے، آپ کی بھی اصلاح فرما دے. پھر کبھی ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.